دیکھیے مولانا الیاس صاحب سے بات چیت ہوتی تھی، میری خود 2 مرتبہ 3 گھنٹے بالکل تنہائی میں گفتگو ہوئی، اور جب میں مبلغ تھا اس وقت موبائل کا دور نہیں تھا، لینڈ لائن فون ہوا کرتا تھا، اور ISD کال بہت مہنگے ہوتے تھے، تو پوسٹ آفس میں جا کر رات میں 2 بجے 2:30 بجے اگر کال کرو تو وہ بھی رات کو جاگنے والا پوری رات جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے۔ میری بھی ان سے کئی بار گفتگو ہوئی، تو میں خود اپنی گفتگو جو ان سے میں کسی کی سنی سنائی بات نہیں بتا رہا ہوں، اس میں کوئی شک ہی نہیں، اور میں انتہائی یقین کی منزل پر ہوں۔ میری خود کی جو گفتگو ہوئی ان سے، اس گفتگو کے دوران بات یہ ہوئی کہ میں نے کہا حضرت مفتی عبدالعلیم صاحب کے یہاں بھی میں گیا تھا گھر پر، حضرت مفتی عبدالعلیم صاحب کے، اور حاجی غلام یاسین صاحب جنتا گلاس والے جو ناگپور میں ذمہ دار بنے پھرتے ہیں، انہوں نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ ہم دیوبندی کی دال نہیں بولیں گے، سنی کا سین نہیں بولیں گے، اور میں امیر۔ تو مجھے 1-2 لڑکوں نے بتایا کہ یہ بول رہے ہیں کہ دیوبندی کا دال نہیں بولیں گے، سنی کا سین نہیں بولیں گے۔ میں مفتی عبدالعلیم صاحب کے یہاں گیا، میں نے کہا حضرت اصلاح ضروری ہے، ٹھیک ہے، نماز کی دعوت ضروری ہے، ٹھیک ہے، تبلیغی جماعت کا تحریک کے ذریعے جواب ضروری ہے، ٹھیک ہے، لیکن حضور آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ کے شاگردوں کے برابر بھی نہیں۔ میری یہ عرض ہے کہ جو کوئی ادارہ، جو کوئی تحریک، جو کوئی پیر اگر یہ کہے کہ ہم رد وہابیہ نہیں کریں گے یا رد وہابیہ کرنے سے روکیں گے، قسم خدا کی اگر دعوت اسلامی میں واقعی ایسا ہے اور مولانا الیاس قادری واقعی ایسے ہیں تو ساری دنیا میں سب سے پہلے دعوت اسلامی کو ناگپور میں لانے والا میں، سب سے پہلی مخالفت کرنے والا بھی میں ہی رہوں۔ مفتی عبدالعلیم صاحب تو حضرت نے فرمایا حضرت ایسا ہے بیٹا میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، میں ہارٹ کا مریض ہوں، بیڈ ریسٹ ہے، میں زیادہ بات، آپ ایسا کرو نا مولانا الیاس قادری حضرت صاحب سے ہی بات کر لو۔ رات میں 2:30 بجے کے قریب فون لگایا، ان کو بات چیت ہوئی، تو میں نے کہا حضرت جو ہے رد وہابیہ کی اجازت ہونی چاہیے۔ میں نے بہت نرم لہجے میں بات کی تھا، اب یہ اتنی زیادہ نرمی کے باوجود بھی ایسے ضدی ہیں کہ آپ نرمی سے بولو یا سختی سے، بالکل زمی ٹلت زما ٹلت ولیکن الیاس نمی ٹلت، ایسا اپنی مزاج پر ٹکا رہتا ہے یہ بندہ کہ میں نے اس سے بڑھ کر ضدی آدمی 4.5 سال کی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میں نے کہا حضور اجازت ہونا چاہیے، نرمی سے کہا حضرت اجازت ہونی چاہیے رد وہابیہ کی، تو کہا کہ ہمارے مبلغین جو ہے زیادہ صلاحیت والے نہیں ہوتے ہیں تو ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے، اگر وہ اجازت دیں گے تو وہ کچھ بھی رد کریں گے، کچھ بھی الٹا سیدھا بولتے، دیکھا نہیں ہمارے بہت سارے مقررین کیسے الٹی سیدھے رد کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہر مقرر ہر مبلغ کو اجازت نہ دیں آپ۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے مفتی غلام محمد صاحب قبلہ علیہ رحمہ کا فتویٰ بھی ہے کہ ہر آدمی کو رد وہابیہ کی اجازت نہیں ہے جو عوام میں سے ہو، اور اعلیٰ حضرت کا بھی فتویٰ وہی ہے کہ ہر آدمی جو نہ جانتا ہو اختلاف کس بات میں ہے اور وہ پھر رد وہابیہ کرنے بیٹھ جائے اور بحث کرنے لگ جائے جس کو خود ہی نہیں معلوم کہ اختلاف کس بات میں، اصل بات کیا ہے، ایسے آدمی کو منع ہے۔ تو انہوں نے کہا دیکھیے اعلیٰ حضرت نے منع کیا، مفتی غلام محمد صاحب نے ہم کو منع کیا، تو میں نے کہا حضرت میں کیا عرض کر رہا ہوں، ہر مبلغ نہ کرے، جو علماء دعوت اسلامی میں شریک ہو گئے وہ کرے۔ تو کہنے لگے کہ یار وہ دعوت اسلامی میں آئیں گے اور وہ رد کریں گے تو پھر دعوت اسلامی بدنام ہوگی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت وہ ہمیشہ رد نہ کریں، میری ایک بات سنیے آپ، میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے وہ ہمیشہ رد نہ کریں، بوقت ضرورت رد کریں، جب ضرورت آئے تب رد کر دیں اور اس کے بعد پھر اپنی اصلاح میں لگ جائیں۔ تو کہا نہیں ایسا بھی اجازت نہیں، جو ہمارے طریقہ کار سے متفق ہیں ان علماء اور مشائخ کا ہمارے یہاں سواگت ہے، استقبال ہے، اور جو ہمارے طریقہ کار سے متفق نہیں اور رد کی بات کر رہے تو ہم ان کا سواگت نہیں کریں گے، مطلب یہی ہوا ہے وہ دعوت اسلامی میں نہ آئے۔ یہ گفتگو ان کی میں نے اس کو پینڈنگ میں رکھا، میں نے کہا نہیں حضرت آپ اس کو غور فکر کر لیجئے، اچھی طرح سوچ لیجئے اس پر۔ کئی مرتبہ گفتگو ہوئی اور ہر بار میں نے اس کے بارے میں پوچھا لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا۔ ایک بار اتفاق ناگپور میں ایسا ہوا کہ چندرپور میں ایک دریدہ ذہن وہابی آیا اور اس نے اعلیٰ حضرت کے خلاف زبان طعن دراز کرنا شروع کی،
چندرپور سے کچھ لوگ ناگپور آئے. حضرت مفتی غلام محمد صاحب قبلہ علیہ رحمہ ناگپور میں نہیں تھے, مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ ناگپور میں نہیں تھے, اور سید حسینی صاحب قبلہ رائے چور گئے ہوئے تھے. اب وہ لوگ فقیر کے گھر پر حاضر ہوئے, تشریف لائے فقیر کے گھر پر, اور انہوں نے کہا کہ رد وہابیہ کرنا ہے, اس کا جواب دینا ہے. تو میں نے کہا چلیے مفتی عبدالرحیم صاحب کے پاس چلتے ہیں. وہ بھی ہرے صافے والے, ہم بھی ہرے صافے والے. ان لوگوں کو لے کر گئے وین میں. ان کا السلام علیکم وعلیکم السلام. بولے ٹھیک ہے چلیں گے, اور ٹھیک ہے شام کو چلیں گے. اب جیسے ہی وہ لوگ واپس ہوئے کہ ہم لوگ اب ناشتہ وغیرہ کر کے کھانا وانا, آپ مطمئن ہو گئے کہ جانے کے لیے لوگ تیار ہیں. میں, ایک نعیم الدین مولانا نام ہے, نعیم الدین وہ, اور مفتی عبدالرحیم صاحب, یہ لوگ تیار ہوئے. ہم تینوں کے تینوں ہر امامے والے, دعوت اسلامی کے مبلغ. اتنی عظیم شخصیت جن کے نام کے آگے مناظر اہل سنت لکھا ہے, انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہے بابو کہ آپ ہرا امامہ مت پہنیے گا, دوسرا امامہ پہن لیجیے. میں نے کہا کیوں حضرت؟ میں نے عرض کیا کہ میں ہرا امامہ پہنوں گا, پیارے اسلامی بھائیوں کہوں گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھواؤں گا, اور دعوت اسلامی کا نام لوں گا, اور وہابیوں کا رد کروں گا. اگر دعوت اسلامی والوں کو برا لگے تو تمہاری دعوت تمہیں مبارک, اعلیٰ حضرت مجھے مبارک. بس اسی کے 6 مہینے کے بعد میں نے دعوت اسلامی کو چھوڑ دیا, ترک کر دیا.